ظہوری نبی کے تو فعل ہے، یہ جان بھی ظہوری نبی کے تو فعل ہے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، اس جان کا صدقہ اتار دو، اس جان کو حضور کا صدقہ دو، یہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے پھول پیش کرنے کے بعد معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت کریمہ جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر سانس لینے والا اسے موت ضرور آئے گی، جسے بھی زندگی نصیب ہوئی اس نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ جس کو بھی ماں کی گود نصیب ہوئی وہ قبر میں ضرور جائے گا۔ موت ہے یہ آنے والی آئے گی، موت ہے یہ آنے والی آئے گی، جان ہے یہ جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، خاک تجھ پر ایک روز ڈالی جائے گی۔ تو ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر کسی نے مرنا ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، کالا ہو یا گورا ہو، حبشی ہو یا رومی ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، مسلمان ہو یا کافر، مسلمان ہو یا کافر ہو، موت سب کو آئے گی، مگر موت میں فرق ہے۔
کیا ہے؟ اونچا بولے، کیا ہے؟ موت میں فرق ہے. جس طرح زندگی میں فرق ہے، زندگی کی کیفیت میں فرق ہے، زندگی گزارنے میں فرق ہے، اسی طرح موت میں فرق ہے. ایک مرنے والا مرتا ہے، اس کے مرنے پر کسی کو علم تک نہیں ہوتا، اور ایک مرنے والا مرتا ہے تو ساری بستی سوگوار ہو جاتی ہے. ایک مرنے والا مرتا ہے تو اس کے مرنے پر لوگ خوش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ گنہگار تھا، نشہ کرتا تھا، برا انسان تھا، اہل علاقہ کو تنگ کیا کرتا تھا، اس کی حرکات ٹھیک نہیں تھی، اچھا وہ دنیا سے چلا گیا. ایک مرنے والا مرا، اس کے مرنے پر لوگ خوش ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک مرنے والا مرتا ہے تو اس کے مرنے پر آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے. ایک مرنے والا مرتا ہے، اس کے مرنے پہ چند لوگ اسے سہارا دینے والے ہوتے ہیں، اس کے جنازے میں چند لوگ نماز جنازہ پڑھنے والے ہوتے ہیں. اور ایک مرنے والا مرتا ہے تو جدھر نگاہ پڑتی ہے لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ جنازہ نہیں ہے بلکہ یہ میدان عرفات کا میدان ہے. تو جس طرح زندگی میں فرق ہے، زندگی کی کیفیت میں فرق ہے، زندگی گزارنے میں فرق ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو یوں مثال دینا چاہتا ہوں. ایک سالن تیار ہوا، اس میں نمک بھی ہے، مرچ بھی موجود ہے. اسے چکھنے کے لیے ایک نوجوان کو چکھایا جاتا ہے. وہ کہتے نہیں اس میں نمک بھی کم ہے، مرچ بھی کم ہے، نمک اور ڈالو، مرچ اور ڈالو. اب وہی سالن ایک بوڑھے آدمی کو چکھایا جاتا ہے. جب اس نے چکھا کہتا ہے نہیں اس میں تو مرچ بھی زیادہ ہے، اس میں تو نمک بھی زیادہ ہے. اب ایک سالن چکھنے والے دو، ایک کو مرچ بھی زیادہ نمک بھی زیادہ، دوسرا کہتے نہیں نمک بھی کم ہے مرچیں بھی کم ہیں. تو جس طرح ایک سالن چکھنے میں دو آدمیوں پر اثر اور ہے، اسی طرح موت سب کو آئے گی، لیکن گنہگار کو جب آئے گی اس پر موت کا اثر اور ہوگا، اللہ والے پر موت کا اثر اور ہوگا. جب گنہگار کو موت آتی ہے، جب گنہگار کو موت آتی ہے، وہ حسرتیں لے کے مرتا ہے، وہ ندامتیں لے کے مرتا ہے، وہ پریشانیاں لے کے مرتا ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا لوگوں جب دنیا دار کو موت آتی ہے نا وہ 3 حسرتیں لے کے مرتا ہے. کتنی حسرتیں؟ اونچا بولے کتنی؟ 3. دنیا دار سے مراد جو ہمیشہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، جس نے نماز نہ پڑھی، جس نے قرآن نہ پڑھا، جس نے صدقہ نہ کیا، جس نے خیرات نہ کی، جس نے ماں باپ کا کہنا نہ مانا، وہ دنیا دار مراد ہے. ہاں آپ دنیا کما رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن دنیا دار سے مراد وہ ہے جو ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، جس نے نماز نہ پڑھی، زکات نہ دی، لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے، صدقہ نہ کیا، زکات واجب ہے زکات نہیں دیتا،
حج واجب ہے، حج فرض ہے، حج نہیں کرتا، لوگوں کو اپنے پیچھے، اور پھر لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا نہیں، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں، بس دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں جب دنیا دار کو موت آتی ہے وہ 3 حسرتیں لے کے بچتا ہے۔ کتنی؟ اونچا بولی، کتنی؟ نمبر 1، ہائے جتنی دنیا میں نے بنانی تھی اتنی دنیا نہیں بنا سکا کہ مجھے جلدی موت آ گئی۔ جتنی دنیا میں نے بنانی تھی اتنی دنیا میں نہیں بنا سکا، مجھے جلدی موت آ گئی۔ نمبر 2، دنیا میں نے کمائی ہے، دنیا میں نے بنائی ہے، لیکن آج کے بعد، میرے مرنے کے بعد اس کو استعمال کرنے والا میں نہیں کوئی اور ہو۔ اور نمبر 3، ساری زندگی دنیا کماتا رہا، ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، یہ بھی مل جائے، یہ بھی حاصل ہو جائے، وہ بھی حاصل ہو جائے، لیکن افسوس آج جب مر کے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا کس منہ کے ساتھ جاؤں گا، کیا لے کے جاؤں گا، کیا لے کے جاؤں گا؟ اعمال نہیں ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا دار کو جب موت آتی ہے تو وہ 3 حسرتیں لے کے مرتا ہے۔ جتنی دنیا بنانی تھی نہیں بنا سکا، مجھے موت آ گئی۔ دنیا میں نے کمائی، آج کے بعد اس کو استعمال کرنے والا کوئی اور ہوگا۔ ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، لیکن آج جب مر کے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا کس حال میں جاؤں گا، کیا منہ لے کے جاؤں گا، کس حالت میں جاؤں گا؟ لیکن اس کے مقابلے میں جب اللہ والے کو موت آتی ہے نہ وہ حسرتیں لے کے مرتا ہے، نہ وہ پریشانیاں لے کے مرتا ہے، بلکہ اللہ والا ہزاروں یادیں چھوڑ کے مرتا ہے۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک بار اور بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس کے مقابلے میں جب اللہ والے کو موت آتی ہے، اور بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ پہلے تو دنیا دار کی بات کی، اب اللہ والوں کی بات سنیے۔ جب اللہ والے کو موت آتی ہے نہ وہ حسرتیں لے کے مرتا ہے، نہ وہ ندامتیں لے کے مرتا ہے، نہ وہ پریشانیاں لے کے مرتا ہے، نہ وہ دکھ لے کے مرتا ہے، بلکہ اللہ والا دنیا میں ہزاروں یادیں چھوڑ کے مرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اسے اپنی ساری زندگی یاد آ جاتی ہے۔ کبھی قرآن پڑھتے ہوئے زندگی یاد آتی ہے، کبھی تہجد پڑھتے ہوئے زندگی یاد آتی ہے، کبھی نماز پڑھتے ہوئے زندگی یاد آتی ہے، کبھی صدقہ کرتے ہوئے زندگی یاد آتی ہے، کبھی خیرات کرتے ہوئے زندگی یاد آتی ہے، کبھی حج کرتے ہوئے زندگی یاد آتی ہے، کبھی زکات دیتے ہوئے زندگی یاد آتی ہے، کبھی وہ راتیں یاد آتی ہیں۔ دنیا سو رہی ہے پر وہ رب کو راضی کر رہا ہے۔ لوگ سو رہے ہیں، بیٹا بھی سو رہا ہے، بیوی بھی سو رہی ہے، گھر والے سو رہے ہیں، لیکن رات اٹھ کے اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ مالک راضی ہو جا، رب راضی ہو جا، تیری بارگاہ میں جھکے آپ راضی ہو جا۔ کبھی سے قرآن پڑھتے ہوئے زندگی یاد آتی ہے، کبھی مکے کا سفر یاد آتا ہے، کبھی مدینے کا سفر یاد آتا ہے، کبھی درود و سلام پڑھنے کا لمحہ یاد آتا ہے۔ اور لوگوں وہ موت سے گھبراتا نہیں ہے، موت کو خوشی سے گلے لگا لیتا ہے، پتہ ہوتا ہے آنکھیں بند ہوگی قبر میں جاؤں گا۔ جس نبی سے ساری زندگی پیار کرتا رہا، جس نبی کی ساری زندگی نعتیں پڑھتا رہا، جس نبی کی ساری زندگی نعتیں لکھتا رہا، جس نبی کے ساری زندگی قصیدے پڑھتا رہا، جس
نبی کا ساری زندگی میلاد مناتا رہا، جس نبی پہ درود و سلام پڑھتا رہا، قبر میں آنکھ کھلے گی، آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ پھر میں کیوں نہ کہوں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں سب کی آواز آنی چاہیے، کیا زمین میلی نہیں؟ اور آگے چلتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا آخری وقت آیا، آخری وقت آیا، وصال کا وقت قریب آیا، گھر والے رونے لگے مگر بلال مسکرانے لگے، بلال مسکرانے لگے، گھر والے رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے گھر والوں کیوں رو رہے ہو؟ جواب اس لیے رو رہے ہیں، اے بلال آپ دنیا سے جانے والے ہیں، آپ کی جدائی میں رو رہے ہیں اور اس لیے رو رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا میرے گھر والوں یہ رونا دھونا بند کرو، مجھے کوئی تکلیف نہیں، میں تو اس لیے مسکرا رہا ہوں جس نبی سے بلال ساری زندگی پیار کرتا رہا، جس نبی کے عشق میں بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا، حضور کی جدائی میں بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا، جس نبی سے میں ساری زندگی پیار کرتا رہا، آج بلال کی آنکھیں بند ہوگی، بلال قبر میں جائے گا، آنکھیں کھلے گی، کملی والے کی زیارت نصیب ہو جائے گی، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا زمین میلی نہیں ہوتی۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں، امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشرف احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ساری زندگی حضور کے عشق میں گزار دی، آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا، اپنے چاہنے والوں سے فرمایا، میرے چاہنے والوں جب میں دنیا سے چلا جاؤں، دنیا کو چھوڑ دوں، جب میں دنیا کو چھوڑ دوں، قبر کا معاملہ ہے، میری قبر کو گہرا بنانا، میری قبر کو گہرا بنانا، ڈونگا بنانا۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ قبر کا نام سن کے ڈر جاتے ہیں، رات ان کو نیند نہیں آتی، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میری قبر کو گہرا بنانا، ڈونگا بنانا۔ آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پر تم نے سنا نہیں، کملی والے قبر میں آتے، حضور قبر میں آتے ہیں، اور احمد رضا نے اپنی ساری زندگی حضور کے عشق میں گزار دی ہے، احمد رضا نے اپنی ساری زندگی حضور کی محبت میں گزاری ہے۔ میں نے تو ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھی ہیں، نعتیں لکھی ہیں، حضور کے قصیدے لکھے ہیں، حضور کے قصیدے پڑھے ہیں۔ میری قبر میں کملی والے تشریف لائے، احمد رضا قبر میں بیٹھا رہے، نہیں نہیں میری قبر کو گہرا بنانا، تاکہ جب میرے آقا
میری قبر میں تشریف لائیں، احمد رضا اپنی قبر میں کھڑا ہو کے آقا کا استقبال کرے۔ زمین میلی نگی ہوتی، سمجھ میلا زمین میلی اللہ والوں کی محفل صحیح ہے۔ آپ نے لوگوں سے فرمائے لوگوں سنو، اگر ہمارے نبی کی زندگی کی قدر ہے، زندگی کی قیمت ہے تو اس لیے کہ اس کے آخر میں موت ہے۔ اگر ہمارے نزدیک زندگی کی ویلیو ہے، زندگی کی قدر ہے تو آخر میں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ والوں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اگر زندگی کی قدر ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں موت ہے۔ آپ نے فرمایا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ موت ایک ایسا پھول ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے، جو یار کو یار سے ملا دیتا ہے۔ تم ہی بتاؤ جب محبوب سے ملاقات کا وقت آتا ہے وہ وقت کتنا سہانا کتنا اعلیٰ ہوتا ہے۔ فرمایا موت ایک ایسا پھول ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے۔ تم ہی بتاؤ کہ جب محبوب سے ملاقات کا وقت آئے تو وہ وقت کتنا سہانا کتنا حسین ہوتا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں موجود ہیں، ایک نوجوان آیا بڑا خوبصورت ہے بڑا حسین، اس کی آپ جوانی کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا تو کون ہے؟ کہا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ کہا تو بھی بڑا حسین ہے بڑا خوبصورت ہے، لوگ تو تجھے سے بڑے ڈرتے ہیں۔ تو جواب دیا اللہ کے خلیل وہ جو آپ نے سن رکھا ہے نا وہ گناہگاروں کے لیے ہے اور میرا حسن و جمال اللہ کے پیاروں کے لیے۔ آپ نے فرمایا اگر انسان ساری زندگی مصیبتیں اٹھاتا رہے، اگر موت کے وقت وہ تجھے دیکھ لے اسے ساری مصیبتوں کا حل مل جائے گا۔ اور میں کیوں آیا ہے؟ کہا ایک ہی میرا کام ہے جان نکالنا، جان لینے آیا۔ کہا جا رب کی بارگاہ میں چلا جا۔ کہا رب کی بارگاہ میں چلا جا، رب سے کہہ دے ادھر مجھے خلیل کہتا ہے ادھر میری جانیں لیتا ہے، یار یار کی جان تو نہیں لیتے۔ ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں یہاں قانون سن لیں، جب موت آ جائے نہ تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبیوں کے بارے میں قانون الگ ہے۔ جب تک اللہ کے نبی اجازت نہ دیتے ملک الموت ان کی روح قبض نہیں کرتے۔ اور میں جانب کی بارگاہ میں چلا جا، مالک ادھر سے مجھے خلیل کہتا ہے ادھر جانے دیتا ہے۔ مالک تیرے خلیل نے یہ جواب دیا ہے، کہا ٹھیک ہے جا کر میرے خلیل سے کہہ دے تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یار کی جان نہیں لیتے، پر یہ بھی بات حق ہے نا کہ یار کے پاس آنے سے گھبرایا بھی تو نہیں کرتے نا۔ یہ بات بھی تو حق ہے نا کہ یار کے پاس آنے سے گھبرایا بھی نہیں کرتے۔ جب ملاقات کا نام سنا تھا ملک الموت جلدی کر، میں جلدی سے جلدی رب کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو زندگی میں وہ اعمال کریں، وہ نیکیاں کریں کہ جب آپ دنیا سے جائیں وہ نیکیاں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں، وہ نیکیاں آپ کے لیے فائدہ بن سکیں۔ صدقہ جاریہ کا کوئی ایسا کام کرے جائیں کہ جب دنیا سے چلے جائیں آپ کی قبر روشن ہو جائے، آپ کو قبر میں سکون ملے جائے۔ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو لازمی دین کے لیے وقف کریں۔ کیا کریں؟ اونچا بولیں، کیا کریں؟ ساروں کے بچے ڈاکٹر بھی ہیں، پائلٹ بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، جج بھی ہیں، ہر کوئی فخر سے کہتا ہے، کاش کوئی یہ بھی فخر سے کہتا کہ دیکھو یہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ ہم دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں، آپ کے
اس مدرسے میں ماشاءاللہ 4 سالوں میں ماشاءاللہ 5واں بچہ ہے جس نے یہاں قرآن پاک کے حفظ مکمل کیا۔ آج اس کے بعد اسے پوچھئے کہ خوشی کا عالم کیا، بڑی سے بڑی ڈگری اس کے بیٹے کو مل جاتی، اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی آج رات اس کو بھی ہوتی کہ میرے بیٹے نے رب کا قرآن پڑھا ہے۔ جنت میں بندے کا درجہ بلند ہوگا، رب کی بارگاہ میں کہے گا مولا میں تو جنت میں ہوں، جو اعمال میں نے کیے تھے مجھے حساب مل گیا، میرا جنت میں درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ نہ یہاں نماز پڑھی، نہ میں نے فلا عمل کیا، جو اعمال کیے تھے مجھے اس کا حساب مل گیا، اس لیے تو میں جنت میں آیا ہوں، آج میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ رب کی بارگاہ میں سے جواب ملے گا میرے بندے یاد کر تو دنیا میں اپنا بیٹا چھوڑ کے آیا تھا، آج تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے دعا کی ہے، اس نے دعا کی ہے، ہم نے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا۔ تو جس کے لیے بیٹا دعا کرے اس کا درجہ بلند ہو جائے، تو جس کا بیٹا الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھ کر اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اس کا رب کی بارگاہ میں مقام کیا ہوگا؟ جو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھ کے اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسوں کے لیے، اپنے اہل محلہ کے لیے دعا کرے گا، اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو میں دعوت دوں گا جناب حافظ عمران کو کہ وہ یہاں آئیں اور قاری صاحب اپنے ہاتھوں سے مالا ان کو پہنائیں گے۔ ماشاءاللہ میں حافظ قرآن عمران کو اور ان کے والد گرامی محمد علی خان صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو دین کے لیے وقف کیا۔ یا آج ان سے آپ پہ خوشی کا عالم پوچھیے کہ آج ان کی کتنی بڑی خوشی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک کہ ہمیں بھی اپنی اولاد میں سے بچوں کو دین کے لیے وقف کرنے کی اللہ ہمیں قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے جمعے کے دن اللہ پاک اس بچے کو باعمل بنائے اور مرتے دم تک اسے اپنے سینے میں قرآن پاک محفوظ رکھنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ داخلے جاری ہیں، اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو لازمی دین کے لیے وقف کرے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔